الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اب جیسے ایک صحابی نے حضور پاک سے سوال کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ انا نرکب البحر ومعنا ماء قلیل، ہم سمندر میں جاتے ہیں، کشتیوں میں جاتے ہیں شکار کھیلنے کے لیے، مچھلی پکڑنے کے لیے، ہمارے پاس پینے کا پانی تھوڑا ہوتا ہے، یا رسول اللہ صاحب اگر اس پانی سے ہم وضو کر کے نماز پڑھیں گے تو صاف بات ہے کہ پانی ختم ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ ہماری کشتی کا سفر جو ہے لمبا ہو جائے، بعض اوقات کشتیاں جو ہیں ہوا کے دباؤ سے دور چلی جاتی ہیں، وقت زیادہ لگ جاتا ہے، بعض اوقات آدمی شکار کی تلاش کے اندر زیادہ دور چلا جاتا ہے، اگر ہم وہ پانی وضو میں لگائیں تو پانی ختم ہو جائے گا، ہم پئیں گے کیا؟ ہم پیاس سے مر جائیں گے. اور اگر پانی نہ پی انتوضأ من ماء البحر، کیا ہم پانی دری بحر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. تو حضور پاک نے فرما دیا کہ الحل ماؤہ الطہور ماؤہ والحل میتتہ، آپ نے فرمایا اس کا پانی بھی حلال ہے اور اس کی میتہ جو ہے وہ بھی حلال ہے. اب حدیث مبارک میں تو صرف اتنا آیا نا کہ صحابی نے پوچھا حضور انتوضأ من ماء البحر، کہ ہم بحر کے پانی سے وضو کر لیں. لیکن یہ فقہا کا کام ہے کہ انہوں نے بحث کی، انہوں نے کہا پہلے یہ پوچھو کہ صحابی نے سوال کیا کیوں؟ پانی پانی ہے، اور پھر بحر سے کیا مراد ہے؟ دریا مراد ہے یا سمندر؟ تو انہوں نے اس پہ الحمدللہ انہوں نے کہا کہ باہر سے یہاں مراد سمندر ہے. کیوں؟ دریا کے پانی میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں، پوچھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. دریا کے پانی سے وضو کرنے کا مسئلہ کون پوچھے گا؟ تو معنی یہ ہے کہ صحابی پوچھ رہا ہے اس بحر کے بارے میں جو سمندر ہے، چونکہ وہ پانی جو اچھا سوال کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس کا رنگ بھی اور ہوتا ہے. عام دریا کے پانی میں اور سمندر کے پانی میں فرق ہے، دیکھیں اس کا رنگ الگ ہے، اس کا رنگ الگ ہے. اچھا پھر عام دریا کا پانی میٹھا ہوتا ہے، وہ کڑوا ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے. اچھا پھر عام جو ہے دریاؤں کے اندر کوئی ایسی بدبو نہیں ہوتی ہے، لیکن سمندر کے بعد جزیروں میں بڑی بدبو ہوتی ہے. کیوں؟ جانور جو مرتے ہیں وہ بھی اسی میں ہیں، جانور جو پیشاب کرتے ہیں وہ بھی اسی میں ہے، جانور جو پخانہ کرتے ہیں وہ بھی اسی میں ہیں. اور پھر جو تین صفتیں ہیں کہ کیا پانی کا ان تغیر طعمہ لونہ اور رائحتہ، اگر پانی کا رنگ بدل جائے تو جائز نہیں ہے، اگر پانی کا ہوا بدل جائے گندی ہو جائے تو وہ بھی نہیں ہے، اور ذائقہ بدل جائے تو وہ بھی حلال، وہ بھی وضو کے لیے جائز نہیں ہے. اس لیے صحابی نے پوچھا کہ یہاں تو رنگ بھی بدلا ہوا ہے، ذائقہ بھی کڑوا ہے اور اس میں بدبو بھی ہوتی ہے، کیا ہم وضو کریں یا نہ کریں؟ اس لیے صحابی کو سوال کرنے کی ضرورت پیش آئی. تو اب حضور پاک نے رحمت فرما کے جواب ایسا دیا، صرف اس کا جواب نہیں دیا بلکہ اور شافی جواب فرمایا اس کا پانی پاک ہے اور اس کی میتہ جو اس میں مر جائے وہ حلال ہے.
حالانکہ اس نے وہ میتا کے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں تھا، اس نے پانی کے بارے میں پوچھا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جیسے لمبے سفر میں آدمی پانی نہ ہو تو پیاسا ہو سکتا ہے، ایسے کھانا نہ ہو تو بھوکا بھی تو ہو سکتا ہے، وہ مسئلہ بھی ان کو بتلا دیا جائے تاکہ اگر یہ بیچارے بھوکے ہو جائے تو پھر کیا ہوگا۔ اسی طرح اب یہ بحث ہو گئی کہ بھی سمندر کی کون کون سی چیزیں حلال ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مچھلی کی قسم ہے وہ حلال ہے، اس کے سوا سب حرام۔ اسی لیے جھگڑا ہوتا ہے نا کہ جھینگا مچھلی ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال جھینگا جو ہے مچھلی ہے، مچھلی کی قسم ہے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ بھائی سمندر کی صرف مچھلی جو ہے نا وہ یا جو مچھلی کی قسم ہے، کیوں مچھلی کی بھی تو ہزاروں قسمیں ہیں نا، وہ سب حلال ہے، اس کے ماں سوا حرام ہے۔ اچھا، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی سمندر کے اندر جو ہے وہ ہر چیز حلال ہے مگر مینڈک اور جو مگر مچھ ہے وہ حرام ہے۔ کیوں؟ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا تھا کہ مینڈک کو قتل نہ کرو، اور اسی طرح حضور نے فرمایا تھا کہ ہر وہ چیز جو اپنے شاخوں سے ناب سے کھاتی ہے اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو مگر مچھ ہے اس کی تو اتنی بڑی بڑی ناب ہوتی ہے، تو اس لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس طرف چلے گئے کہ بھئی باقی تو حلال ہے لیکن یہ دو چیزیں حرام۔ اچھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب کچھ حلال ہے۔ وہ کہتے ہیں سمندر کی ہر چیز حلال ہے، کہ وہ حل لکم صید البحر، قرآن کہتا ہے کہ تمہارے لیے دریا کا شکار حلال ہے، وہ کہتے ہیں دریا میں جو کچھ ہے، سمندر میں جو کچھ ہے سب حلال ہے۔ اچھا، اب بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ بابا یہ دیکھو، جو چیزیں بر میں حلال ہیں وہ بحر میں بھی حلال ہیں، اور جو چیزیں بر میں حرام ہیں وہ بحر میں بھی حرام ہیں۔ کیا معنی؟ مثلا گائے، یہاں دنیا میں گائے بھینس ہے حلال ہے، وہ کہتے ہیں اگر وہ بقر الماء پانی کی گائے ہو تو وہ بھی حلال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں کتا حرام ہے، وہ کہتے ہیں اگر کلب البحر ہو، سمندری کتا ہو وہ بھی حرام ہے۔ یہاں خنزیر حرام ہے، وہ کہتے ہیں خنزیر البحری ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں جو چیزیں یہاں حلال ہیں وہاں بھی حلال ہے، اور جو چیزیں یہاں حرام ہیں وہاں بھی حرام ہے۔ اچھا، اب امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں جناب، مچھلی کے علاوہ جو ہے بس وہ جو ہے اور اس کا میتا سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں میتا سے مراد بھی یہی ہے، کیوں ایک حدیث میں آیا ہے حضور نے فرمایا احلت لنا میتتان و دمان، اللہ نے ہمارے لیے دو میتا حلال کر دیے ہیں اور دو خون حلال کر دیے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا میتا سے مراد یہ ہے کہ اگر مچھلی مری ہے تب پانی کے اندر مری ہے تو حلال ہے، اسی طرح مکڑی مرے تو وہ بھی حلال ہے، اور خون سے مراد یہ ہے کہ جگر ہے یا تحال ہے، یہ بھی تو سارا خون ہے نا، یہ کھانا بھی حلال ہے۔ انہوں نے کہا صرف یہ دو حلال ہیں، تو اس لیے امام صاحب نے کہا کہ بھئی مچھلی کی قسم ہو اور اس کے بعد جو ہے صرف یہ ہوت ہے، مچھلی جو ہے وہ اگر میتا ہے حلال ہے، باقی چیز کیوں؟ حضور نے فرما دی کہ دو چیزیں حلال ہیں۔ تو اتنی ساری محنت کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ امام صاحبان جتنے ائمہ ہیں، ائمہ اربعہ ہیں، اللہ کے بندے وہ اپنی بات نہیں کہتے۔ یہ جہالت ہوتی ہے کہ کوئی امام کہے کہ اللہ رسول کی بات چھوڑ کے میری بات پہ عمل کرو، تو پھر مسلمان بھی نہیں رہے گا، امام کیا بنے گا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، وہ تو لازم ہے۔
علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اسی طرح سے تو اب فقہا کا کام کیا. دیکھیں ایک حدیث سے کتنے مسائل نکلے. انہوں نے پھر کس طرح پانی کے اقسام بیان کیے کہ ایک پانی پاک تو ہوتا ہے لیکن دوسرے کو پاک نہیں کر سکتا, اور ایک پانی طاہر بھی ہوتا ہے مطہر بھی ہوتا ہے, خود بھی پاک ہے اور دوسرے کو بھی پاک کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے. اور پھر پانی کی مقدار کیا ہوگی. اس لیے بعض محدثین نے حدیث قلتین سے لے لیا کہ اگر قلتین کے مقدار میں ماء ہو تو وہ پانی پلید نہیں ہوتا. اور قلتین کی بحث میں پھر علماء نے بحث کیا کہ قلہ سے مراد کیا ہے. تو یہ معنی ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ جتنے بھی محدثین گزرے ہیں, جتنے بھی مفسرین گزرے ہیں, جتنے بھی فقہا گزرے ہیں, جتنے بھی قراء گزرے ہیں, جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں, جتنے بھی علماء گزرے ہیں, اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. کسی کی شان میں کبھی بے ادبی نہ کرنا. بے ادبی کرو گے تو بے ادب محروم شدت فضل رب, پھر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے. اگر آدمی کے اندر اللہ رسول کا ادب نہیں, ماں باپ کا ادب نہیں. دیکھا نہیں ہے کہ ایک آدمی نے اپنا واقعہ بیان کیا تھا نا, یہ ادب ہے نا, اس کی وجہ سے اللہ نے پہاڑ کے غار کے آگے جو پہاڑ ہے نا پہاڑ ہٹا دیا. اس نے کہا میرا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنا مال مویشی لے کر جب گائے بکریاں لے کے گھر آتا تھا, دودھ نکالتا تھا تو ماں باپ کو دودھ پلا کے میں سلاتا تھا. ایک دن مجھے دیر ہو گئی, میں نے دودھ نکالا, آیا تو باپ بھی سو گیا, ماں بھی سو گئی ہے, تو میں وہ پیالہ لے کے ساری رات کھڑا رہا جب تک وہ جاگے نہیں. میں نے ان کو پلایا نہیں, میں نہیں ہٹا. تو اس نے اپنے والدین کا ادب کیا, احترام کیا, تو اللہ نے پتھر کو بھی ہلا دیا. اسی طریقے سے علماء کہتے ہیں کہ اگر تیرے دل کے اندر علماء کا ادب نہیں ہوگا تو اللہ علم سے محروم کر دیں گے. اب دیکھو نا جی, روافض ہیں, ان کے دل میں صدیق اور صدیقہ کا ادب نہیں ہے, اللہ نے ان کا صدق سے محروم کر دیا. ان کے مذہب کی بنیادی تقیہ بن گئی جو جھوٹ ہے, وہ صدق سے محروم ہو. انہوں نے جماعت صحابہ پر اعتراض کیا, اللہ نے ان کو دنیا کی ظاہری جماعت سے بھی محروم کر دیا. کبھی 5 نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں, کبھی 2 اکٹھی پڑھ لیتے ہیں, کبھی 3 اکٹھی پڑھ لیتے ہیں. اچھا وہ بھی جماعت ایسی بنائیں گے ماشاءاللہ, ایک ادھر کھڑا ہوگا تو ایک ادھر کھڑا ہوگا, 2 کھڑے ہوں درمیان میں جوتا رکھ دیں گے, یعنی جماعت ملے نہیں. اللہ نے محروم کر دیا. ورنہ پتہ ہے بھی جماعت کا معنی یہی ہوتا ہے بھی قدم کے برابر قدم ہو, کندھے کے برابر کندھا ہو, آدمی مل کے کھڑا ہو. یہ نہیں کہ فاصلہ کرے, حضور نے فرمایا درمیان میں خلل فاصلہ نہ چھوڑا کرو, لیکن نہیں وہ دیکھیں ہر حال میں کچھ نہ کچھ رکھ لیں گے. کیوں اللہ جماعت نصیب ہی نہیں کرتا. انہوں نے قرآن کا قدر نہ کیا, انہوں نے کہا جی قرآن تو بدل گیا ہے, قرآن گھٹا دیا گیا ہے, قرآن بڑھا دیا گیا ہے, اہل بیت کی ساری آیتیں جو تھیں وہ صحابہ نے نکال دی ہیں. اللہ نے قرآن حفظ کرنے سے محروم کر دیا, ایک بھی حافظ پیدا نہیں ہوتا. یعنی آپ دنیا کی کسی بستی میں چلے جائیں, اہل سنت والجماعت میں انشاءاللہ ہر بستی میں 1 2 3 4 کوئی نہ کوئی حافظ مل جائے گا. لیکن آپ ان کے شہروں میں بھی چلے جائیں, ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گا. کوئی ہوگا بھی تو انشاءاللہ اس کو بس یہ قل هو اللہ احد تو قل اعوذ بالفلق, یہ 2-4 صورتیں یاد ہیں. یہ جو کبھی کبھی وہ قرآن کے مقابلے پہ لے آتے ہیں, وہ اہل سنت والجماعت کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو پیسہ دے کے اپنا بنا کے لے آتے ہیں. ان کا اپنا کوئی حافظ کاری نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اچھا اولیاء اللہ کا اگر ادب نہیں ہوگا تو تزکیہ کون سکھائے گا.
مقام احسان پہ کون پہنچائے گا؟ ہماری عبادت کو یعنی بالکل اصلی کا رنگ کون دے گا؟ اس میں جان پڑ جائے نا. ایک تو ہے نا جی اب ایک تصویر ہے، ایک ہے نہیں وہ اصل بندہ آ گیا ہے، ایک ہے نماز کی ہم نے شکل بنائی ہوئی، ایک ہے نہیں نماز بے حقیقت نماز بن جائے. کہ نماز میں حلاوت ہو، لذت ہو، اللہ کے ذکر میں حلاوت ہو، لذت. یہ کب پیدا ہوگی؟ جب اولیاء کی صحبت ہوگی. یہ مسئلے پڑھنے سے نہیں آتے. اسی لیے بڑے بڑے علماء جو ہیں علم پڑھنے کے بعد کسی بزرگ کی خدمت میں جا کے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے لگاتے تھے کہ بھئی وہ علم تو ہم نے پڑھا ہے لیکن اب اس کو عین الیقین کے مقام پہ لے جانا اور اس کے اندر وہ جو ایمان والی حلاوت کا پیدا کرنا جو ہے وہ یہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تقوی بھی اختیار کرو، صادقین کی صحبت بھی اختیار کرو. اسی لیے علماء نے استدلال کیا ہے نا کہ قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ حکم دیتے ہیں پہلے میرے بندوں میں جا، میرے بندوں سے مل، اس کے بعد جنت میں جا. اگر صحبت صالح نہیں ہوگی تو کیا ملے گا؟ اسی لیے آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کی دین پہ تربیت کی ہے، ماں بھی دیندار ہے، باپ بھی دیندار ہے، بہنیں بھی دیندار ہیں، گھر میں بھی دین ہے، کوئی ڈش نہیں، کوئی انٹرنیٹ نہیں، کوئی ٹی وی نہیں، کوئی منکرات نہیں، اور چھوٹا 4 سال کا بچہ ہے اس کو جناب اسی طرح پگڑی بندھواتے ہیں، ٹوپی پہناتے ہیں، انگلی پکڑ کے مسجد ساتھ لے جاتے ہیں، ساتھ لے آتے ہیں. وہ کھانے کے لیے بیٹھتا ہے یوں کہو گے نہیں دایاں ہاتھ، اس ہاتھ کو پکڑ لے، نہیں بیٹا دایاں ہاتھ سے شروع کرو. وہ پانی لے ہوگا نہیں دایاں ہاتھ سے لو گے، اور نہیں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. وہ سانس نکال گا بیٹا گلاس دور کرو، پھر سانس نکالو، کہو الحمدللہ. اور جب پی لو بیٹا اب کہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. چھوٹے چھوٹے بچے کو تربیت دیتے دیتے جب وہ 8-9 سال کا ہوتا ہے ماشاءاللہ وہ خالص دیندار ہوتا ہے. اور جن لوگوں نے ماشاءاللہ 2 سال کے بچے کو جین پہنانا سکھا دیا ہے، بچیوں کے گلے میں اریاں فراق ڈالنا سکھا دیا ہے، ان کے بال باندھ کے جناب کھلے چھوڑ دیے ہیں، تو وہ جوں جوں بڑی ہوتی جائیں گی فکر نہ کرو پھر وہ بھی سکرٹ پہن کے باہر آئیں گی، وہ بھی لمبی ہیل کی جوتے پہن کے باقاعدہ میراتھن ریس میں حصہ لیں گی. وہ بھی کبھی شوبز میں ہوگی، کبھی ٹی وی پہ ہوگی، کبھی فلم میں ہوگی. ان کی پھر تربیت جو تم نے ایسے کی ہے پھر وہ کیا کرے؟ تو اس لیے علماء نے کتابیں لکھی تاکہ جتنے باطل فرقے ہیں ان کا جواب ہو جائے. اصل وجہ کیا ہے؟ انہوں نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے. یاد رکھو قرآن کوئی قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ جیسے ترتیب سے ذکر کیا جائے. قرآن کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے کہ جس میں لکھا جائے کہ 1 ستمبر کو کیا ہوا، پھر 2 کو کیا ہوا، پھر 3 کو کیا ہوا، پھر 4 کو کیا ہوا. قرآن تو موعظہ ہے، قرآن تو ذکر ہے، قرآن تو ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آیا ہے، قرآن تو ہمیں جگانے کے لیے آیا ہے، قرآن تو ہمارے لیے رحمت ہے، قرآن تو ہدایت ہے، قرآن تو شفا ہے. اب جب وہ شفا ہے تو جیسے جیسے مریض ہوگا ویسا علاج ہوگا. اسی لیے حضور کے زمانے میں جب کوئی واقعہ پیش آیا اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں. زید بن ارقم صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن ابی کے غلام کا اور حضرت عمر کے غلام کا جھگڑا ہو گیا. حضرت عمر کا جو غلام تھا اس کا نام جاہ تھا،
اور عبداللہ ابن ابی منافق کا غلام جو ہے اس کا نام سنان تھا، وہ پانی بھرنے کے لیے آئے۔ صحابہ کا قاعدہ یہ تھا کہ جہاں کچا کنواں سفر میں کھودتے تھے، جب پانی نکل آتا تھا تو پہلے حضور پاک کی مشکیزیں بھرے جاتے تھے، پھر حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، پھر باقی لوگوں کو اجازت ہوتی تھی۔ وہ آیا تو حضرت عمر کے اس آدمی نے روک دیا، بھی ٹھہر جاؤ، میں حضرت عمر کا پانی بھر لوں پھر تم بھرنا۔ وہ اس پہ ناراض ہو گیا، لڑائی ہو گئی۔ جب وہ آیا عبداللہ ابن ابی نے پوچھا کہ تم پانی لینے گئے تھے، اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ اس نے کہا کیا کہتے ہو دیر ہو گئی؟ مجھے تو مارا ہے انہوں نے۔ انہوں نے کیوں؟ نے کہا پہلے حضرت عمر کے مشکیزیں بھریں گے پھر بھرنے دیں گے۔ تو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین بدبخت جو تھا، اس بدبخت کی زبان سے ایک بڑا گندا کلمہ نکلا، کہنے لگا ہاں اسی لیے محاورہ ہے نا کہ سمن کلبک یاکلک، تم اپنے کتے کو کھلاؤ پلاؤ، جب موٹا تازہ ہو جائے گا نا تمہیں کھائے گا، ہم نے ان کو کھلایا پلایا ابھی ہمیں مارتے ہیں۔ اس نے اتنا بڑا گندا کلمہ کہا صحابہ کے بارے میں، اور کہنے لگا یہ کیا ہے؟ یہ مہاجر آئے، یہ خالی ہاتھ آئے، یہ بھوکے آئے، ہم نے ان کو مدینہ منورہ میں پناہ دی، ہم نے ان کو گھر دیے، ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا، ہم نے ان کو مدد کیا، ہم نے بھائی بنا کے سینے سے لگایا، آج یہ ہمیں مارتے ہیں۔ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، آج کے بعد ان کی مدد بند کر دو، یہ خود بخود بھاگ جائیں گے۔ جب کھانا نہیں ملے گا، جب کچھ نہیں ملے گا، کیا کریں گے؟ حضور کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ میں نے جو بات سنی تو میں نے آ کے اپنے چاچا کو بتایا کہ چاچا یہ عبداللہ ابن ابی بدبخت آج ایسی بات کہہ رہا تھا صحابہ کے شان میں، سرکار دو جہاں کی عزت و عظمت کے خلاف۔ انہوں نے کہا اچھا؟ انہوں نے کہا تو کہتے ہیں میرے چاچا نے جا کے حضور پاک کو بتلا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ ان کو، عبداللہ ابن ابی کو اور اس کے ساتھیوں۔ جب ان کو بلایا آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسی بات کی؟ کہا واللہ یا رسول اللہ مجھے خدا کی قسم کمال ہے، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم ایسی بات کہہ سکتے ہیں؟ اس نے جناب ایسی قسمیں کھائیں نا جی، ہر جھوٹا آدمی قسموں میں بڑا شیر ہوتا ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں جو زیادہ قسمیں کھائے نا سمجھ لو یہ جھوٹا ہے، جو ہر بات پہ نہیں جی کمال ہے، مجھے خدا کی قسم، یار کمال ہے، مجھے اللہ کی قسم، سمجھ لو یہ پکا جھوٹا ہے۔ حلاف رحیم۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ واللہ واللہ یا رسول اللہ ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہیں، ہم آپ کو امام الانبیاء مانتے ہیں، حضور ہم آپ کی شان میں، آپ کے صحابہ کی شان میں ایسی بات کہہ سکتے ہیں؟ اللہ نے قرآن نازل کیا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اب جب انہوں نے قسمیں کھائیں، حضور نے فرمایا زید بن ارقم کو تم غلط کہتے ہو، یہ صحیح کہتے ہیں، قسمیں کھا رہے ہیں۔ زید بن ارقم کہتے ہیں میں گھر میں جا کے بیٹھ گیا، اب رونے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ مجھے حضور نے جھوٹا قرار دے دیا۔ اللہ نے قرآن نازل کیا کہ میرا بدری جب یہ منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں، اللہ جانتے ہیں اللہ، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔